میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 10ویں سپارے کے دوسرے رکوع کی تفسیر اور سورہ انفال کے 6ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق و رحمت فرمائے اور ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال ہے اور سورہ انفال کا 6واں رکوع ہے، اور سورہ انفال کے 6ویں رکوع کے ساتھ ساتھ یہ 10ویں سپارے کی 45ویں آیت ہے اور 10ویں سپارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں ان نعمتوں کا بیان فرمایا جو اس نے جنگ بدر میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر فرمائیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب، جنگ کا طریقہ کار اور جنگ کے قواعد اور مسلمانوں کو جنگ لڑنے کا ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ پہلا ادب جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ ابتداً مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو جائے تو اب ان پر لازم ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، بزدلی نہ دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، یعنی آج خود اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جنگ ہو، ہاں جب جنگ مسلط کر دی جائے یا سامنے والا فریق اس حد تک سرکشی پر آمادہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی کرنا شروع کر دے، تو مسلمانوں کو جنگ کے کرنے کے کچھ احکامات دیے گئے اور کچھ ضابطے بیان کیے گئے، جنگ کی کیا صورتحال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، یعنی اسلام خود سے جنگ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ اسلام کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ اسلام خود پہلا قدم نہیں اٹھاتا جب تک مسلمانوں کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہ کی جائے یا کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چیلنج نہ کیا جائے۔ اب یہ کہنا کہ اسلام پھیلا ہی تلوار کے سر پر ہے، یہ کتنا بڑا بہتان ہے، اور اگر اسلام تلوار کے سر پر پھیلا ہوتا تو دور کیا جانا ہے۔ اس کی مثال ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ 800 سال تک مسلمانوں کے پاس رہی، اس کے باوجود یہاں پر ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی پاکستان اور ہندوستان کے اندر موجود اگر مسلمانوں کی تعداد کو ہندوؤں کی تعداد کے ساتھ تقابل کیا جائے تو پھر سامنے نظر آئے گا کہ ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے کسی دور کے اندر بھی تلوار کے سر پر اسلام پھیلانے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، اسلام کے لیے کبھی اپنی تلوار کو اعلیٰ کار نہیں بنایا۔ اسلام صرف
اس صورت میں تلوار کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو چیلنج کیا جا رہا ہو یا مسلمانوں کے خلاف کوئی عملی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہوں۔ تو بہرحال حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہاں پر یہ بات، یہ ایک حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے انسان کو اطمینان قلب ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا اور سن لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ جب انسان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے اور خوف کی حالت میں مبتلا ہو جائے، ظاہری سی بات ہے جنگ کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان قلب حاصل ہوگا، سرور ملے گا، انسان کا دل سکون میں آ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دشمن کے مقابلے پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا تو اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کی ہے۔ دوسرا ادب جو بتایا کہ جنگ کرنے کا وہ یہ ہے کہ لڑائی کے دوران کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہاں پر ایک حکمت تو میں نے پہلے عرض کر دی، ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ دل کو اطمینان حاصل رہے اور دل کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہ ہو، کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہ ہو، یا ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور انسان استقامت والا خود کو پاتا ہے۔ یا اللہ کا ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی موت کا کوئی علم نہیں، اسے کس وقت میدان جنگ میں موت آ جائے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا تو یقیناً یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہوگی، اور اس بڑی سعادت کے ساتھ کہ اس کی آخری سانس میں بھی اللہ کا ذکر جاری ہے اور وہ لڑ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس حالت میں جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سے مقابلہ ہوتا تو آپ یوں دعا فرماتے، اے اللہ تو میری طاقت اور میرا مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں، یعنی دشمن کی طرف تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں۔ اور اگلی حدیث مبارکہ جو ذکر کی فضیلت پر بہت ہی اہمیت والی حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ شدید جو حالت ہے وہ کون سی ہے؟ یہ حالت ہے جنگ کی حالت، کہ اس میں بھی تنبیہ کہ ہر حال میں انسان کو دلی طور پر اور لسانی طور پر، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اور امام راضی آگے لکھتے ہیں اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنا مال سخاوت کر دے، یعنی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے زیادہ ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، اگرچہ خطاب اس وقت کے مسلمانوں سے کیا گیا لیکن اس سے مراد قیامت تک کے مسلمان ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ تمام معاملات میں جہاد، دشمن سے مقابلہ کرتے وقت ان تمام قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھیں جو اللہ رسول کی طرف سے ان پر جاری کیے گئے، یعنی ان احکامات کو جاری کیا گیا، اور آپس میں اختلافات سے بچیں، کیونکہ جب اختلافات ہوں گے تو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ایک اور آیت مبارکہ میں فرمائی، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں
بٹ نہ جاؤ، آپس میں بکھر نہ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی قوت کا راز ان کی اکٹھے ہونے کے اندر ہے، یکجہتی کے اندر ہے، ان کے اکٹھے ہونے میں ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے، فلسطین پر اگر بمباری جاری ہے اور فلسطین پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کا ایک نہ ہونا ہے۔ اگر آج مسلم ممالک جن کی تعداد دنیا میں غالباً 55 یا 56 بتائی جاتی ہے، اگر 55 یا 56 مسلمان ممالک آپس میں اتحاد کر لیں تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ اسرائیل کو وہاں سے بھاگنا پڑ جائے، کیونکہ مسلمان اس وقت اتفاق و اتحاد و یگانگت سے دور ہیں۔ اس لیے آج ایک قوم جو مسلمانوں کی اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور دنیا کی زندگی ہمارے لیے عزیز ہے، ہمارے لیے اپنے مسلمان بھائی کا خون کسی طور پر بھی کی کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، مسلمان قوم بے حس ہو گئی، ایک دوسرے کا احساس چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بٹ جانے کے بعد کفار اگر کشمیر میں چاہیں تو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، برما میں چاہیں تو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اگر فلسطین میں چاہیں تو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، جہاں چاہیں مسلمانوں کو آپ نے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی جب تم اکٹھے نہیں رہو گے۔ یہی ہوا، آج اکٹھے نہیں ہیں تو کفار جہاں جو چاہیں کرتے پھرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف یہود و نصارہ ہوں، بت پرست اقوام ہو، آتش پرست اقوام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، تمام کفر اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں، ان کی سوچ ایک ہے کہ مسلمان کو نقصان دینا ہے۔ آپس میں یہ جتنا مرضی اختلاف رکھیں، لیکن جب مسلمان کے خلاف عملی اقدامات کی بات آئے گی تو یہ یکجا ہو کر مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس سارے آیت مبارکہ میں جس صورتحال کا بیان ہے وہ ہے غزوہ بدر سے پہلے جو حالات و واقعات ہوئے۔ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی، ہم پہلے بڑا تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر آئے ہیں، صرف میں اختصار کے ساتھ مختصر اجمالاً اور چھوٹا سا اس کا سلسلہ کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کو عام طور پر میں پہلے تفصیلاً بیان کر چکا، جو ہمارے سیرت الرسول کے دروس ہیں اس میں تو میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس مقام پر میں صرف اور صرف اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور حالات و واقعات جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ یہ آیت ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کو ابو سفیان نے قاصد کے ذریعے متحرک کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں تاکہ ہمارا تجارتی قافلہ بچ کر مکے میں جا پہنچے۔ اب جب ابو سفیان وہاں پر جا پہنچتے ہیں اور وہاں سے ایک لشکر جرار 1000 نفوس پر مشتمل کفار کا لشکر چل پڑتا ہے، تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ اب تم لوگ واپس آ جاؤ، ہم کیونکہ بخیر و عافیت مکے میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن کفار اپنی رعونت کے اندر تھے، اپنی طاقت کے خمار میں تھے، اور ابو جہل نے کہا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے، ہم یہاں تک کہ بدر میں اتریں گے، 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، بہت سا کھانا پکائیں گے، شرابیں پیئیں گے، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں گے، عرب میں ہماری شہرت ہوگی، ہماری ہیبت باقی رہے گی کہ ان کے قافلے کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے گئے مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے اور مسلمانوں کے گھر میں 3 دن تک بیٹھے رہے، اور اس سے ہماری ہیبت قائم ہوگی۔ یہ اسی آیت کے اندر اس ساری صورتحال کا نقشہ کھینچا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہی کچھ اور تھا۔ وہ بدر میں پہنچے، شراب کی جگہ انہیں موت کا جام پینا پڑا، کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ رونے والی عورتیں انہیں روتی رہ گئیں، اور اونٹوں کو ذبح کرنے کی بجائے مسلمانوں نے ان کی گردنیں اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصی مدد فرمائی۔ 70 کافر مار دیے گئے اور 70 قیدی بنا دیے گئے، دیگر بہت سا مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ نکلے۔
اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، یعنی مکے سے اتراتے ہوئے نکل رہے تھے، اپنی طاقت پر لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور اب اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے کہ یہاں پر مومنوں کو بھی حکم دیا گیا، اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کا اشارہ بھی ہے کہ فخر و ریا، غرور و تکبر کا سر نیچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں تواضع کو، انکساری کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جتنی تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ یہ تکبر اور رعونت کے ساتھ سینے چوڑے کر کر نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا۔ اگلی آیت وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ غزوہ بدر کی ابتدائی صورتحال کو بیان کر دیا گیا، کفار کیسے اتراتے ہوئے نکلے۔ اب اس صورتحال میں شیطان کے ایک فریب کا بھی ذکر ہے کہ شیطان نے کیسے دھوکہ کیا اور کفار کو کیسے ہانک کر موت کے منہ تک لے آیا اور عین موقع پر انہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ہوا یوں کہ کفار کی دشمنی تھی چند قبائل کے ساتھ، قبیلہ بنی بکر کے درمیان بالخصوص ان کی دشمنی تھی، اور ان کو خوف تھا کہ اگر ہم مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو بنی بکر یہ ہمارے بیوی بچوں کو قید کر لیں گے، پیچھے حملہ کر دیں گے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا ان کی اولین ترجیحات میں ضرور تھا، لیکن ان کو اپنے بیوی بچوں کے تحفظات کے حوالے سے بھی معاملہ سامنے رکھنا تھا کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، اور اگر ہم یہاں سے مکے سے نکل جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تو پیچھے بنی بکر جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ ہمارے گھر والوں کو اذیت دیں، تکلیف دیں، اور یہ خیال کر کر انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، یعنی ہم نہیں جاتے۔ تو شیطان یہ ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا اور اس نے انتہائی فریب سے کام لیا۔ اب اس نے فریب سے کیا کام لیا؟ وہ بنی کنانہ کا ایک سردار بن کر، بنی کنانہ کا تعلق بنی بکر کے ساتھ اچھا تھا، تو اب شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں وہاں پر ظاہر ہو گیا، اور قافلے والوں نے جب اسے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بنی کنانہ کے سردار کی صورت میں متشکل ابلیس نے، جو اس وقت سراقہ بن مالک کی صورت میں تھا، اس نے کہا کہ میری بات بنی بکر کے قبیلے سے ہو چکی ہے، وہ تمہارے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہو تو ضرور جاؤ، ان کے ساتھ لڑو اور ان کا صفایا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میدان جنگ تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میدان جنگ میں اپنی وفاداریاں دکھاؤں گا، اور بنی بکر کی طرف سے تم لوگ بے فکر ہو جاؤ۔ اب یہ جھوٹ بول کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے غزوہ بدر کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام بما دیگر ملائکہ کرام کا نزول ہوا، تو ابلیس لعین نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جو سراقہ کی شکل میں تھا، حارث بن حشام کافر کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حارث بن حشام نے پکارا کہ اے سراقہ، تم نے تو ہمیں ضمانت دی تھی کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ ابلیس کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، اور امن کی جو ذمہ داری لی تھی میں اس سے سبک دوش ہوتا ہوں، یعنی اس وعدے کو توڑتا ہوں۔ کفار کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی۔ حارث بن حشام نے کہا اے سراقہ، ہم تو تیرے آسرے پر گھر سے نکلے تھے، تیری ضمانت پر گھر سے نکلے تھے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر صرف تیرے کہنے پر اس میدان جنگ میں آئے، اب تو ہمیں اس مقام پر رسوا کر کر بھاگ رہا ہے۔ تو ابلیس کا کہنا یہ تھا، کیونکہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور فرشتوں کو اترتا دیکھ رہا تھا،
کہنے لگا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ جب کفار کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، ایک دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، جب وہ مکے میں پہنچے تو انہوں نے یہ بات مشہور کی کہ ہماری شکست کا ذمہ دار سراقہ بن مالک ہے۔ سراقہ بن مالک کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا عمل دخل ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم ہی ہمیں یہاں سے لے کر اس میدان تک پہنچے، وہاں پر ہماری ذلت و رسوائی کا سامان کیا، وہاں سے ہمیں چھوڑ کر بھاگے اور وہاں سے بھاگ آئے اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا میدان جنگ کے اندر۔ سراقہ بن مالک چونکہ خود گیا نہیں تھا اور ابلیس اس کی صورت میں متشکل ہو کر گیا تھا، اس لیے سراقہ بن مالک اس تمام معاملے سے ناواقف رہا۔ اس نے اس تمام معاملے سے برات کا اظہار کیا تو قریش نے کہا کہ تو فلاں فلاں روز ہمارے پاس آیا تھا، لیکن اس نے قسم کھائی کہ یہ بات غلط ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا ایک فریب تھا جو شیطان نے رچایا تھا۔ تو شیطان کے اس فریب کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ کیا گیا کہ شیطان کا نہ ہی وعدہ حق ہے، نہ ہی یہ انسان کے ساتھ سچ بولتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے کہ شیطان کے وعدوں پر کوئی اعتبار نہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے ایک جھوٹی قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس شجر ممنوعہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا اور یہاں پر کفار کے لیے ہزیمت کا سبب بنا۔ اور جب قیامت کے دن جہنمی لوگ شیطان پر لعنت اور لعن طعن کر رہے ہوں گے تو شیطان اس وقت بھی اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، اس دعوت کو تم نے خود قبول کیا، آج مجھے ملامت مت کرو۔ تو شیطان کا وعدہ جو ہے، شیطان کا تمام فریب، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما